آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورت سورۃ الاسراء کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں بڑی گہری باتیں ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اس کا نام ہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزاتی سفر کی یاد دلاتا ہے، اسراء، یعنی مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کا وہ رات کا سفر۔ صحیح۔ لیکن بات صرف اس واقعے تک نہیں ہے، آگے پھر بنی اسرائیل کی تاریخ بھی ہے، توحید کی بات ہے، معاشرتی اصول ہیں، اور یہ کہ انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ کافی کچھ ہے اس میں۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں کہ سورت کے جو مرکزی پیغامات ہیں ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ بالکل۔ شروع ہی دیکھیں تو اللہ کی قدرت کا کیسا زبردست اظہار ہے۔ آیت 1، اسراء کا ذکر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ یہ اللہ کی قدرت بھی ہے اور اپنے بندے پر اس کا خاص کرم بھی۔ اور یہیں سے ایک بڑا اہم پہلو جڑتا ہے میرے خیال میں۔ ایک طرف یہ عظیم نشانی اور دوسری طرف انسان کی اپنی ذمہ داری۔ جیسے آگے آیات ہیں 13 اور 14 کہ ہر انسان کا عمل اسی کے گلے میں ہے اور قیامت کے دن کہا جائے گا بھئی پڑھو اپنا نامہ اعمال۔ جی، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے، یعنی کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ بالکل، یعنی اپنی ذمہ داری خود لو۔ آیت 15 بھی یہی کہتی ہے کہ ہدایت پاؤ گے تو اپنے لیے، گمراہ ہوگے تو اپنا نقصان۔ صحیح، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، بہت واضح۔ اچھا، اس انفرادی ذمہ داری کے بعد آیات 22 سے لے کر 39 تک وہاں تو جیسے پوری لسٹ ہے اخلاقی ہدایات کی۔ جی ہاں، وہ تو ایک مکمل چارٹر ہے آپ کہہ لیں۔ اور شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، توحید، یہ بنیاد ہے۔ اور اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ سلوک، خاص طور پہ وہ جو بڑھاپے کا ذکر ہے اور یہ کہ اف تک نہ کہو، نرمی سے بات کرو، یہ تو بہت ہی اثر انگیز بات ہے۔ کہائی آیت 23-24 اور دعا بھی سکھائی کہ ان کے لیے رحم کی دعا کرو جیسے انہوں نے بچپن میں پالا۔ پھر آگے دیکھیں تو رشتہ داروں کا حق ہے، مسکینوں کا، مسافروں کا۔ جی۔ پھر مالی معاملات میں بڑی اہم باتیں، فضول خرچی سے منع کیا گیا سختی سے۔ ہاں، اسے تو شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ بالکل۔ اور پھر خرچ میں میانہ روی، نہ ہاتھ بالکل بندھا ہوا ہو نہ بالکل کھلا۔ آیت 29۔ ٹھیک۔ پھر معاشرتی برائیاں، اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب مت جاؤ، نہ حق قتل سے بچو، یتیم کا مال مت کھاؤ، وعدہ پورا کرو۔ یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ جی، اور ناپ تول میں انصاف کرو، جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ یہ سب یعنی آیت 39 میں انہیں حکمت کہا گیا ہے، دانائی کی باتیں۔ واقعی یہ تو زندگی گزارنے کا ایک پورا نقشہ دے دیا گیا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ واضح ہدایات ہیں، لیکن دوسری طرف سورت میں انسان کی کچھ کمزوریوں کا بھی ذکر ملتا ہے نا؟ درست فرمایا آپ نے۔ قرآن کو تو واضح طور پر ہدایت کہا گیا آیت 9 میں، اور مومنین کے لیے شفا اور رحمت بھی آیت 82 میں۔ جی۔ لیکن ساتھ ہی انسان کی جلد بازی کا ذکر ہے آیت 11۔ پھر یہ کہ مشکل آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، آسانی ہوتی ہے تو بھول جاتا ہے آیت 67۔ نعمت ملے تو اکڑ جاتا ہے، مصیبت آئے تو مایوس ہو جاتا ہے آیت 83۔ ہاں، یہ رویے تو نظر آتے ہیں۔ جی، اور بنی اسرائیل کی تاریخ بھی تو اسی لیے بیان ہوئی آیات 4 سے 8 تک کہ کیسے انہوں نے نافرمانی کی، یا پھر مشرکین کے وہ عجیب مطالبات 90 سے 93 تک کہ پہاڑ چلا دو، چشمے نکال دو، یعنی ہدایت سامنے ہے پھر بھی ماننے میں ہچکچاہٹ۔ تو گویا سورۃ الاسراء ہمیں اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دے رہی ہے، اپنی ذمہ داری انفرادی بھی اور اجتماعی بھی اسے سمجھنے کی بات کر رہی ہے، اور ایک مضبوط اخلاقی کردار بنانے پر زور دے رہی ہے۔ خلاصہ یہی ہے جی کہ دیکھو، راستہ واضح ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، اب ماننا نہ ماننا انسان کا اپنا انتخاب ہے،
اور اسی انتخاب پر پھر نتیجہ بھی ہے۔ بالکل۔ اچھا، آج کی گفتگو کے آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آیت 85 میں روح کے متعلق جب سوال ہوا تو جواب آیا کہ کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا ہی حصہ دیا گیا ہے۔ جی، تو یہ احساس کہ ہمارا علم کتنا محدود ہے، یہ چیز اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو اور اس کائنات کو سمجھنے کی ہماری کوششوں پر کیسے اثر انداز ہونی چاہیے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔